اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سارے مسلمان جن کے نکاح میں مشرکہ عورتیں تھیں انہیں طلاق دے دی گئی، انہیں علیحدہ کر دیا گیا۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک مشرک سے شادی کرے یا نکاح کرے، کیونکہ عقیدے کا بہت بڑا فرق ہے۔ اگر احتیاط سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی کھلی فتح تھی۔ مسلمان مجرم نہیں ہو سکتا، مسلمان بے گناہ لوگوں کا قاتل نہیں ہو سکتا، مسلمان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا جو ان کے دشمن کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا۔ اس وقت حضرت عمر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں جب حالات کھل کر سامنے آئے اور اس معاہدے کا مسلمانوں کو مستقبل میں بھرپور فائدہ ہوا، جس کی تفصیل ہم بیان کریں گے کہ اسی معاہدے کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آئے کہ قریشی جو ہیں وہ ہار گئے، شکست خوردہ ہوئے اور رسوا ہوئے۔ اللہ نے انہیں ناکام کیا، ان کے عزائم میں ان کا جو پلان تھا وہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور وہ اسی معاہدے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمانوں کو بظاہر یہ حکمتیں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ غم اور الم کا شکار تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابی غم اور الم کا شکار تھے اس وجہ سے کہ بظاہر انہیں لگ رہا تھا کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا، لیکن یہ کمپرومائز نہیں تھا، یہ فتح کی بہت بڑی نشانی تھی اور فتح کا اعلان تھا مسلمانوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت الرسول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے، اور تاریخ اسلام کا آغاز سیرت الرسول سے ہی ہو سکتا ہے۔ سیرت نبی کو پڑھے بغیر تاریخ اسلام کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم خلفائے راشدین کی زندگیوں پر بھی روشنی ڈالیں گے، ان کی فتوحات، ان کی کامیابیاں، اور ان کے بعد میں آنے والے جو لوگ تھے، جو ائمہ کرام تھے، جو بنو امیہ کا دور تھا، بنو عباس کا دور تھا، اور بعد کے ادوار پر بھی انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے تفصیلاً۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی اور اللہ کی اجازت ہوئی تو انشاءاللہ بإذن اللہ ہم تمام کی تمام مسلم تاریخ کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی قسطوں میں۔ پچھلی قسط میں ناظرین ہم سیرت النبی کے اس پہلو پر گفتگو کر رہے تھے جہاں پر بظاہر یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کو پستگی ہوئی، مسلمان ایک ایسا معاہدہ کر بیٹھے جس کی پاداش میں انہیں شکست کا سامنا ہوا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا، مسلمانوں کو بھی یہی لگ رہا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کی، کیونکہ اس کی جو شکیں تھیں، اس کی جو ٹرمز تھیں، جو دفعات تھیں، وہ مسلمانوں پر بہت گراں گزری۔ جو اللہ کے نبی کے صحابی تھے، جو ان کے ساتھ موجود تھے، تقریباً 1400 سے 1500 کے لگ بھگ افراد اصحاب کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ٹرمز ہمارے لیے جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں، ان کو قبول کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور ان ٹرمز کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا پچھلی قسطوں میں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب کچھ خواتین مکہ چھوڑ کے مسلمانوں کے کیمپ میں آ گئی تو انہوں نے پناہ چاہی، اور کفار قریش نے معاہدے کی روشنی میں مسلمانوں سے یہ کہا کہ آپ ان فیوجیٹیوز کو، ان مفروروں کو جو ہمارا علاقہ چھوڑ کے، ہمارا دین چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، معاہدے کی روح سے آپ نے ان کو واپس کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں جو ہے معاہدہ دکھایا، اس میں الفاظ تھے رجل کے کہ تمہارا کوئی مرد اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے واپس کریں گے۔ خواتین کا تو اس معاہدے سے تعلق ہی کوئی نہیں، خواتین کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو رجل لکھا ہے۔ تو ان خواتین کو جو ہے مسلمانوں نے پناہ دی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی کہ ان کا امتحان لو جب یہ تمہارے پاس آ جائیں، اور اگر یہ صحیح مسلمان ثابت ہوں تو انہیں پناہ دو اور انہیں اپنے پاس آنے دو، اور ان کے جو مشرک جو شوہر ہیں
ان سے ان کی علیحدگی کر دو، اور اس میں کوئی قباحت نہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان سے نکاح کر لے، کیونکہ ایک مشرکہ کا مسلمان کے نکاح میں رہنا یا ایک مشرک کا ایک مسلمان خاتون کا شوہر ہونا جائز نہیں ہے۔ اسی حکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے دی، کیونکہ وہ مشرکہ تھیں، یعنی وہ شرک پر قائم تھی، اور ان 2 بیویوں کو طلاق دینے کی وجہ یہی آیت بنی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دے دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں مت رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سارے مسلمان جن کے نکاح میں مشرکہ عورتیں تھیں انہیں طلاق دے دی گئی، انہیں علیحدہ کر دیا گیا۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک مشرک سے شادی کرے یا نکاح کرے، کیونکہ عقیدے کا بہت بڑا فرق ہے۔ مشرک لوگ جو ہیں وہ بت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور مسلمان ایک ہی خدا کی، ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے مشرکہ خاتون کا یا مشرک مرد کا کسی بھی مسلمان خاتون یا عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں نے اس وقت جو مشرکہ ان کی بیویاں تھیں انہیں طلاق دے دی اور انہیں جانے دیا۔ یعنی اس میں کوئی نفرت کی بات نہیں ہے، یہ دین کی اور عقیدے کی بات ہے، اور یہ حکم اسی لیے نازل ہوا کہ مسلمانوں کا دین محفوظ رہے، مسلمانوں کا دین محفوظ رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات قرآن میں اسی لیے نازل کی کہ مسلمان اپنے دین پر پختہ ہو جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ انسٹرکشنز بھی نازل کی جن کے تحت وہ خواتین جو ہیں وہ اللہ کے نبی سے بیعت کریں گی، یعنی جو ٹرمز وہ ایکسیپٹ کریں گی، جب وہ مسلمان ہوں گی اللہ کے نبی کی طرف آئیں گی ہجرت کر کے، تو وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گی۔ مثال کے طور پہ اس بات پر بیعت کریں گی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، مشرک نہیں ہوں گی، شرک نہیں کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی، یعنی کسی بے گناہ شخص کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گی، اور کسی معروف بات میں اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ ٹرمز تھیں جن پر ان خواتین نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دفعات کا جو جہاں تک تعلق ہے، جو 4 ٹرمز تھی صلح حدیبیہ کی، بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ہار تسلیم کر لی، یعنی اس سال وہ عمرہ کرنے آئے اور عمرہ بھی نہیں کر سکے، مکے میں داخل نہیں ہو سکے، اور پھر واپس جا رہے ہیں، اور قریش کی اجازت لے کر اگلے سال 3 دن کے لیے ان کو داخلے کی اجازت مل گئی۔ تو یہ بظاہر ایک مسلمانوں کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بظاہر یوں ہی لگتا ہے، لیکن اگر ان ٹرمز کا جائزہ لیا جائے، ان دفعات کا اگر احتیاط سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی کھلی فتح تھی۔ اب تک کفار قریش مسلمانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، ایویں ہی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں یہاں پاکستان میں، ایویں ہی ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں کچھ بھی کہہ دو، کچھ بھی کر دو، مار دو، جلا دو، سولی پر لٹکا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی طاقت سے ثابت کر دیا، اور جو ہم نے ہسٹری پچھلی قسطوں میں دیکھی سرایا کی، جو مہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے تعاقب میں بھیجی، یا جو عرب بدو تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے تعاقب میں بھیجی، اور جو یہود کے ساتھ معاملات ہوئے، اس سے ثابت ہو گیا پورے جزیرۃ العرب میں کہ مسلمان ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہیں۔ مسلمان ایسے لوگ نہیں ہیں کہ انہیں آپ مار پیٹ کے خاموش کروا سکتے ہیں، یعنی ان پر ظلم و جبر کریں گے تو وہ برداشت کر لیں گے، نہیں۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب تم پر حملہ کیا جائے، تمہیں مارا جائے، تمہیں اپنے گھروں سے نکالا جائے، تمہیں اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں ڈالا جائے، تمہیں فورس کیا جائے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، تو پھر تم ڈٹ کر مقابلہ کرو اپنے حالات کے مطابق۔ جس چیز کا بھی حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور ہمیں جرائم کرنے کی اجازت نہیں ہے،
مسلمان مجرم نہیں ہو سکتا، مسلمان بے گناہ لوگوں کا قاتل نہیں ہو سکتا، مسلمان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا جو ان کے دشمن کرتے ہیں، ہمیں وہ اجازتیں نہیں ہیں۔ مسلمان ریپ نہیں کر سکتے ایز اے ٹیکٹک آف وار، مسلمان خواتین، بوڑھوں، عورتوں، بچوں کو، بے گناہ لوگوں کو جنگ میں بھی نہیں مار سکتے، اس کی اجازت بالکل قطعاً اسلام میں نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن جس چیز کا بھی حالات اجازت دیں، تو مسلمانوں پر جب ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے جائیں تو انہیں قرآن کی روح سے اجازت ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، اپنا ڈیفنس کریں، اور اسی ڈیفنس کی جو اجازت ہے قرآن میں، اسی میکینزم کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایہ بھیجے، مہمات بھیجی اور اپنے دشمنوں سے جنگیں کی، تاکہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم پر حملے کر کے آپ لوگ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، ہم بے گناہ ہیں، ہمارا قصور صرف یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سکون سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم لوگ ہمیں جینے نہیں دے رہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کفار قریش نے، جو جزیرۃ العرب میں لیڈرشپ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیڈرز تھے، کعبے کے متولی تھے، کعبے پر ان کا قبضہ تھا، بیت اللہ پہ ان کا قبضہ تھا، مکے کے شہر پر ان کا قبضہ تھا، تو اس حیثیت سے وہ عرب کے لیڈرز جانے جاتے تھے۔ تو جب قریش نے مسلمانوں کو ایک طاقت کی حیثیت سے، ایک برابر کی طاقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، تو یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ مسلمانوں کو اپنا جو ہے وہ ایک ایکول مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو انہیں کمتر سمجھتے تھے کہ انہیں ماریں گے، ان کے خلاف فوج کشی کریں گے اور انہیں دبا دیا جائے گا اور یہ اپنا سر نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیا آفیشلی، تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا جس میں مسلمانوں کی کھلی فتح تھی، اور یہ پہلی بار ہوا مسلمانوں کی تاریخ میں جب ان کے دشمنوں نے انہیں ایک طاقت تسلیم کیا کہ یہ ہمارے برابر کی طاقت ہے، اس لیے ان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا جائے جس میں 10 سال کے لیے امن ہوگا۔ یعنی یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ملنا چاہیں انہیں اجازت ہے، یعنی اب جو لوگ مسلمان ہو کے آپ کی طرف آنا چاہیں انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، انہیں ایک آپ کا حلیف مانا جائے گا، یعنی آپ کا ایلائی مانا جائے گا، اور اگر ان پر حملہ ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ پر حملہ ہوا۔ تو جو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں انہیں اجازت ہے، جو لوگ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں انہیں بھی اجازت ہے۔ تو اس میں بھی مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور یہ بات کہ جو لوگ ان کی طرف بھاگ کر چلے جائیں گے تو انہیں واپس کرنا نہیں پڑے گا، اور جو مسلمانوں کی طرف بھاگ کر آئیں گے قریش کی طرف سے یا مکے کی طرف سے تو انہیں واپس کرنا پڑ جائے گا۔ یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ ہمارے ہاں سے کوئی جانے والا نہیں ہے، اور جو جائے گا وہ بد نصیب ہوگا، وہ مرتد ہو کے جائے گا، وہ دین چھوڑ کر جائے گا۔ لیکن وہاں سے جو آئے گا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینے میں آ کے رہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینے میں آ کے رہے، اپنا دین جو ہے مضبوط رکھے، اپنے دین پر قائم رہے، اور اگر وہ مدینے میں آنا چاہے تو اسے ہم مدینے میں پناہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ کہیں بھی پناہ لے سکتا ہے، اس کے لیے اللہ کی زمین کشادہ ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اور اس کا اشارہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بھی کر دیا کہ جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے ہم سے دور کر دیا، یعنی اسے اللہ نے ہم سے دور کر دیا، اور جو لوگ ان کی ہماری طرف سے ان کی طرف چلے گئے تو اللہ نے انہیں دور کر دیا، اور جو ان کی طرف سے آئیں گے تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، یعنی ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا، یعنی ہمارے پاس ضروری نہیں کہ وہ ہمارے پاس آ کے پناہ لے، لیکن وہ کہیں بھی پناہ لے سکتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں تھی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ مسلمانوں کی شکست تسلیم کیا جائے، اور یہ بھی ماننا کہ ہم مسلمانوں کو اس سال مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے بلکہ وہ اگلے سال واپس آئیں گے 3 دنوں کے لیے، اس میں بھی ان کی ہار ہے قریشیوں کی، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر بین لگا رکھا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ میں نہیں آ سکتے، ہمارے بت ہیں یہاں پر 360، آپ یہاں پر نہیں آ سکتے۔
لیکن اس معاہدے کی روح سے اب مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ وہ اگلے سال 3 دنوں کے لیے کعبۃ اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس معاہدے سے اور اس کی شکوں سے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے راہیں کشادہ کر دی۔ پہلے تو مسلمانوں کو ایک طاقت جو ہے وہ تسلیم کروایا، کیونکہ ان سے معاہدہ کیا جا رہا ہے، انہیں برابر کا فریق سمجھا گیا اور انہیں یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اپنی الائنس بنا سکتے ہیں، اپنا حلیف کسی کو بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ برابری ہو گئی۔ پھر یہ کہنا کہ آپ اگلے سال واپس آئیں، اس کا بھی مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو طاقت مان لیا۔ بھائی مسلمان اتنے طاقتور ہیں کہ اگر ہم انہیں آنے نہیں دیں گے تو یہ طاقت استعمال کرتے ہوئے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر 1400 لوگ احرام پہن کر مدینے سے مکے کے اتنے قریب آ سکتے ہیں تو یقیناً یہ لڑ مر کر بھی اندر داخل ہو سکتے ہیں مکے میں، تو انہیں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس میں قریش کا اضطراب، اس معاہدے میں قریش کی پریشانی نظر آتی ہے۔ قریش پشیمان تھے، پریشان تھے کہ اب اس اتنی بڑی تھریٹ کو ہم کیسے فیس کریں گے۔ پہلے تو قریشی جو ہیں وہ پورے عرب کے سردار بنے ہوئے تھے، لیکن اب انہیں صرف مکے کی فکر تھی اور اپنے قبیلے کی فکر تھی۔ اب ان کا یہ رویہ تھا کہ بھاڑ میں جائے پورا جزیرۃ العرب، ہمیں اپنا جو ڈومین ہے مکہ اور اپنی بدماشی اور اپنی سرداری جو مکے کے اندر ہے اس کو بچانا ہے۔ یعنی اب انہوں نے جزیرۃ العرب سے ہاتھ دھو دیے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ آپ جس مرضی کو حلیف بنا لیں، جس مرضی سے آپ الائنس کر لیں، آپ کی مرضی، جو آپ سے ملنا چاہے وہ مل جائیں اور جو ہم سے ملنا چاہے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اور اس سے ثابت یہی ہوا کہ قریشیوں نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی طاقت تسلیم کر لیا۔ اب ہم گفتگو کریں گے مسلمانوں کے غم و الم کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاہدے سے خاص طور پر بہت نادم تھے اور غم و الم کا شکار تھے، یہ اس لیے کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت تھی، ان کے دل میں ایک جذبہ تھا، ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ وہ اسی سال جو وہ کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور زیارت کریں گے، جو اللہ کا گھر ہے اس کی زیارت کریں گے۔ تو جب انہیں یہ معاہدہ ان کے سامنے کیا گیا اور انہیں دیکھنا پڑا کہ اب مسلمان مکے میں داخل نہیں ہو سکتے اس سال، تو وہ غصے کی حالت میں، غم کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ اس غم اور غصے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوں گے، وہ بھی نہیں ہوا، اور یہ بھی تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین سچ ہے، اور ہم نے ایسی ٹرمز، ایسی دفعات کیوں قبول کی۔ یہ دو وجوہات تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ غم تھا، الم تھا۔ تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور غم سے نڈھال تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف ضرور کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہی باتیں کہیں جو وہ رسول اللہ سے کر چکے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی وہی باتیں دہرائیں جو اللہ کے نبی کہہ چکے تھے، اور یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔
یہ ہیں ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. یعنی یہ وہی شخص ہیں جب واقعہ اسراء ہوا، اسراء والمعراج، جس کا ذکر ہم پچھلی قسطوں میں کر چکے ہیں. جب واقعہ معراج ہوا تو کفار قریش بھاگتے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے رفیق کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا محمد نے یہ باتیں کہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کفار قریش نے کہا بالکل وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا پھر بالکل سچ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ بالکل سچ ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر کو الصدیق کہا گیا، سچائی والا، سچ کی پیروی کرنے والا، سچ کے ساتھ کھڑا ہو جانے والا. حضرت عمر غم اور الم کا شکار تھے، اور ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ہم کفار قریش کے ساتھ کسی قسم کا بھی کمپرومائز کریں، کیونکہ یہی لوگ تھے جو ہم پر ظلم کر رہے تھے، یہی لوگ ہم پر فوج کشی کر رہے ہیں، یہی لوگ ہمارے دشمنوں کو ہمارے خلاف ابھار رہے ہیں، اور آج یہ معاہدہ کر کے فتح کی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم غم کا شکار ہیں. لیکن حضرت عمر کو یہ علم نہیں تھا اس وقت کہ یہی فتح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی قسمت میں لکھ دی تھی، یہ وہی فتح ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات بھی نازل ہوئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں قرآن میں کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. سورہ فتح نازل ہوئی، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کے یہ سورت ان کے سامنے تلاوت کی، اور حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ ہماری فتح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہماری فتح ہے. اس وقت حضرت عمر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں جب حالات کھل کر سامنے آئے اور اس معاہدے کا مسلمانوں کو مستقبل میں بھرپور فائدہ ہوا، جس کی تفصیل ہم بیان کریں گے کہ اسی معاہدے کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آئے کہ قریشی جو ہیں وہ ہار گئے، شکست خوردہ ہوئے اور رسوا ہوئے. اللہ نے انہیں ناکام کیا، ان کے عزائم میں ان کا جو پلان تھا وہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور وہ اسی معاہدے کی وجہ سے ہوا. مسلمانوں کو بظاہر یہ حکمت نظر نہیں آ رہی تھی، وہ غم اور الم کا شکار تھے. اللہ کے نبی کے صحابی غم اور الم کا شکار تھے اس وجہ سے کہ بظاہر انہیں لگ رہا تھا کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا، لیکن یہ کمپرومائز نہیں تھا، یہ فتح کی بہت بڑی نشانی تھی اور فتح کا اعلان تھا مسلمانوں کے لیے، جس کا اللہ نے ذکر کر دیا قرآن میں کہ یہ تمہاری بہت بڑی فتح ہے. لیکن بعد کے حالات نے مسلمانوں کو سمجھا دیا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوا. خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ کرتا رہا، خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اور غلام بھی آزاد کیے، یہاں تک کہ میرا دل مطمئن ہو گیا اور اب مجھے خیر کی امید ہے. یعنی حضرت عمر اپنے کہے اور کیے پر نادم تھے کہ وہ جو غم اور الم کا شکار ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے اپنی التجا پیش کی کہ یا رسول اللہ ہم یہ معاہدہ کیوں تسلیم کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے حکم، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور اللہ نے اس کو انا فتحنا لک فتحا مبینا کہہ دیا کہ یہ بہت بڑی فتح ہے جو بعد میں ظاہر ہوگی. تو اسی لیے ناظرین اس موقع پر ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب بڑے لیڈرز، بزرگ ایک فیصلہ کریں اور بظاہر ہمیں وہ فیصلہ صحیح نہ لگے، ہماری رگوں میں جوان خون دوڑتا ہو اور ہمارا جوش ٹھاٹھے مارتا ہو، اور اس جذبے میں ہم جو ہے اپنے بڑوں کی نافرمانی کر دیں نعوذ باللہ، یا ان کے ساتھ کوئی سخت رویہ رکھیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہم سے بڑے ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں جو ہمیں بظاہر ٹھیک نہیں لگتا، تو عین ممکن ہے کہ اللہ اسے فتح مبین بنا دیں، یعنی ایک
کھلی فتح آپ کے لیے بنا دیں۔ اللہ پر بھروسہ کر کے بڑوں کی اور بزرگوں کی باتیں ماننی چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ہے، ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن کوئی اور بزرگ ان کی بات کو ٹالا بھی جا سکتا ہے اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں جو شریعت کے خلاف ہو، جو حرام ہو، تو اس صورت میں بزرگوں کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس میں کسی مخلوق یعنی اللہ کے کسی بندے کی اطاعت لازم آ رہی ہے، تو اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت لازمی نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو، کسی بڑے کی بات نہیں ماننی، لیکن جہاں پر نافرمانی نہیں ہو تو ان کی حکمت کو مان لینا چاہیے۔ اگر وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو بظاہر صحیح نہ بھی لگے، لیکن ان کی حکمت پر اعتماد کرنا چاہیے، بزرگوں کی ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہاں تک ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ کچھ اور تفصیلات بیان کریں گے، جو معاملات، جو واقعات صلح حدیبیہ کے بعد پیش آئے ان پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔